السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مولانا اشرف علی خان۔ میں ہوں محمد عثمان۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کی حاضری ضرور نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ادب والی مقبول سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ ہم علماء کرام سے سنتے آئے ہیں کہ جب کسی انسان کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو اس وقت وہ جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے جس شخص کو زندگی میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو رہی ہو، اس کے لیے سب سے بڑی سعادت بھی یہی ہے، اور اس وقت اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر کس طرح حاصل کرے۔ خانہ کعبہ میں یعنی مطاف میں داخل ہونے کے مختلف راستے ہیں، تو حاجی کس راستے سے مطاف میں داخل ہو یہ تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ راستے تو ایسے ہیں کہ ابھی آپ داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر آپ دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ راستہ ہوتا ہے، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو دھکا لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر کھڑے سیکیورٹی اہلکار اور شرطے آپ کو ہرگز وہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے، اور اس طرح خانہ کعبہ پر پڑنے والی پہلی نظر کے بعد تسلی سے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ لہٰذا اس سلسلے میں چند گزارشات یہ ہیں کہ آج کل یعنی دسمبر 2022 میں خانہ کعبہ میں داخلے کے یعنی مطاف میں داخلے کے مین 3 راستے ہیں۔ ایک مروہ گیٹ سے آگے باب السلام، دوسرا اجیاد گیٹ، اور تیسرا گیٹ نمبر 79۔ گیٹ نمبر 79 یا اجیاد گیٹ سے ان دونوں میں سے کسی بھی راستے سے آپ داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے سے داخل ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ داخل ہوتے وقت اپنی نظر نیچی رکھیں، اور اکثر حضرات یہی نصیحت فرماتے ہیں، لیکن اس وقت نظر اور دل دونوں پر قابو رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک راستے سے داخل ہو رہے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ داخل ہوتے ہوئے آپ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد مطاف میں داخل ہونے سے پہلے سیڑھیاں آپ کے سامنے ہوں گی۔ جیسے ہی آپ ان سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے تو برآمدہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس برآمدے سے آگے مطاف شروع ہو جاتا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس برآمدے میں کسی پلر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے لوگوں سے آپ کو دھکا نہ لگے، یا پھر اطراف میں لگے ہوئے بیریئرز کے ساتھ کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آپ آسانی کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگ سکیں، اور اگر آپ کوئی ایسی جگہ تلاش نہ کر سکیں تو یقیناً آپ مطاف میں داخل ہو جائیں گے، اور مطاف میں داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے خوب دعائیں مانگیں۔ ان دونوں راستوں کی نسبت یعنی گیٹ نمبر 79 اور اجیاد گیٹ کی نسبت باب السلام سے داخل ہونا اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر حاصل کرنا قدرے آسان ہے۔ باب السلام سے جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ صفا مروہ کی بیسمنٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ
صفا مروہ کا راستہ کراس کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک برآمدہ ہے۔ اس برآمدے میں سامنے کی جانب ایک دیوار ہے۔ جو ہی آپ اس دیوار کے دائیں جانب جاتے ہیں وہاں سے آپ کی نظر خانہ کعبہ پر پڑنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن باب السلام سے آپ صرف اسی وقت داخل ہوں جب کسی نماز کا وقت نہ ہو رہا ہو، کیونکہ نماز کے اوقات میں سیکیورٹی اہلکار باب السلام سے آپ کو سیدھا گزرنے نہیں دیتے۔ بہرحال اس سلسلے میں میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں میرے بالکل سامنے یہ اجیاد روڈ ہے۔ میرے دائیں جانب دارالتوحید کے ساتھ یہاں شارع ابراہیم خلیل اور یہ شارع ہجرہ، یہ دونوں روڈ اس طرف سے حرم شریف کے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ حرم شریف کا صحن ہے اور بالکل میرے دائیں جانب یہ مکہ کلاک ٹاور اور اس کے نیچے آپ کو ایک بڑی اسکرین نظر آ رہی ہے۔ صحن حرم میں کھڑے ہو کر مکہ کلاک ٹاور کے نیچے یہ بڑی اسکرین واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، جو اس وقت میرے بالکل دائیں جانب ہے۔ جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں یہ اجیاد گیٹ اور اجیاد روڈ کے درمیان ایک پل ہے۔ یہ سامنے اجیاد گیٹ ہے۔ ہم اس راستے سے آگے کی جانب چلتے ہیں، لیکن ہم نے اجیاد گیٹ میں داخل نہیں ہونا۔ اجیاد گیٹ میں داخل ہونے کے بجائے ہم دائیں جانب مڑ جائیں گے۔ دائیں جانب مڑنے کے بعد ہم نے اب سیدھا جانا ہے۔ ہم نے اجیاد گیٹ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اجیاد گیٹ میں داخل ہونے کے بجائے دائیں جانب اس راستے پر چلنا شروع کر دیا، اور لازم نہیں کہ آپ اس پل کے ذریعے سے ہی اس راستے پر جائیں، بلکہ آپ نیچے گراؤنڈ فلور والے راستے سے بھی اس جانب جا سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے سیدھا جانا ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کر ہمارے دائیں جانب جبل ابی قبیس ہوگا، جہاں اس وقت رائل فیملی کی رہائش ہے۔ ہم اس راستے سے آگے کی جانب چلتے جائیں گے۔ جس راستے سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اسی راستے سے ہم آگے مروہ پہاڑی کی جانب جا سکتے ہیں۔ اسی راستے سے گزرتے ہوئے ہم شیب ابی طالب کی جانب نکل جاتے ہیں، اور اسی راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی جانب بھی جا سکتے ہیں، جہاں آج کل ایک لائبریری قائم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جائے پیدائش سے آگے غزہ کی پارکنگ کی طرف بھی ہم اسی راستے سے جا سکتے ہیں۔ اس وقت جس مقام سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے بائیں جانب صفا پہاڑی کی پہلی منزل ہے۔ یہ ہمارے بائیں جانب صفا پہاڑی ہے، جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں یہ صفا پہاڑی کے گرد سے گزر رہے ہیں۔ یہ پہلی منزل ہے، گویا بیسمنٹ سے اوپر گراؤنڈ فلور اور یہ اس سے اوپر پہلی منزل ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسی راستے کی مدد سے ہم غزہ پارکنگ تک جا سکتے ہیں۔ غزہ کی پارکنگ سے ہمیں سرکاری بس روٹ نمبر 10 مل جاتی ہے، جو سیدھا مسجد جورانہ لے جاتی ہے، اور سعودی حکومت نے یہ بس سروس بالکل مفت شروع کی ہے۔ کچھ عرصہ بعد اس کا ایک مناسب کرایہ ہوگا، لیکن فی الحال ابھی بالکل مفت سروس فراہم کی جا رہی ہے۔
اس وقت ہمارے دائیں جانب جبل ابی قبیس ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں سب سے پہلے بنایا تھا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی، جس کے جواب میں عالم ارواح میں روحوں نے لبیک کہا تھا۔ جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے خانہ کعبہ کی حاضری ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اور ہمارے تمام متعلقین کو اپنے گھر کی ادب والی مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ جیسا کہ اس ویڈیو کے شروع میں نے بتایا تھا کہ مطاف میں داخلے کے مختلف راستے ہیں، لیکن وہ شخص جسے خانہ کعبہ میں حاضری کا پہلا موقع مل رہا ہو، اس کے لیے سب سے بہترین راستہ میرے مشاہدے اور تجربے کے مطابق وہی ہے جو اس وقت میرے بائیں جانب۔ اور اگر ہم اس راستے سے سیدھا چلے جائیں اس راستے کی جانب، تو یہ راستہ جبل ابی قبیس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا شیب ابی طالب کی جانب چلا جاتا ہے، جس کے بائیں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ بہرحال اس وقت ہم خانہ کعبہ پر پہلی نظر حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم اس راستے سے اندر داخل ہوں گے۔ اگر آپ اس پل کی بجائے گراؤنڈ فلور کے راستے سے یہاں تک آتے ہیں تو آپ اوپر یعنی پہلی منزل تک آنے کے لیے یہ سامنے جو برقی زینے ہیں ان کا استعمال کریں گے۔ ان سیڑھیوں کے ذریعے سے آپ اوپر پہلی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، یا آپ لفٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لفٹ ہیں، ان لفٹ کے ذریعے سے بھی آپ اوپر پہلی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے پہلی منزل تک پہنچنا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ہم اس راستے سے داخل ہوں گے، اور داخل ہوتے ہی یہ صفا مروہ کی سعی کا راستہ ہے۔ یہ بالکل سامنے کی جانب صفا پہاڑی ہے، اور اس وقت ہمارے دائیں جانب یہ راستہ مروہ پہاڑی کی طرف جاتا ہے، اور اوپر یہ سبز رنگ کی روشنیاں اس مقام کی علامت ہیں جہاں سعی کے دوران مرد حضرات نے تیز چلنا ہوتا ہے۔ ہم اس راستے سے جو ہی داخل ہوں گے، صفا مروہ کا یہ راستہ ہم نے کراس کرنا ہے۔ اس راستے کو کراس کر کے ہم نے سیدھا سامنے کی طرف جانا ہے۔ جس راستے پہ اب اس وقت ہم پہنچے ہیں، یہ راستہ مروہ سے صفا کی جانب جا رہا ہے۔ اس راستے کو ہم کراس کریں گے۔ اب ہمارے سامنے مطاف کا علاقہ شروع ہوگا۔ اس وقت ہمارے دائیں جانب صفا پہاڑی اور بائیں جانب یہ لوگ مروہ سے صفا کی جانب جا رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے، ہمیں لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ مطاف کا علاقہ ہے۔ پہلی منزل پر رش کم ہوتا ہے، اور یہاں کھڑے ہو کر آپ نے کسی ایسی جگہ کا تعین کرنا ہے جہاں رش کم ہو۔ جیسے سامنے کی جانب یہاں ہمیں رش کم نظر آ رہا ہے۔ آپ کسی خالی جگہ کا تعین کریں، جیسے اس جگہ پر ہمیں کچھ خالی جگہ نظر آ رہی ہے، ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ یا کسی بھی ایسی جگہ کا تعین کریں جہاں آپ کو رش کم نظر آ رہا ہو۔ جگہ کا تعین کرنے کے بعد نظریں نیچی رکھتے ہوئے آگے کی جانب
چلتے رہیں۔ اس وقت آپ اپنی نظریں بالکل نیچی رکھیں اور جتنا زیادہ آگے اور قریب پہنچ سکتے ہوں وہاں پہنچنے کے بعد جیسے ہی آپ اپنی نظر اوپر اٹھائیں گے تو خانہ کعبہ آپ کے بالکل سامنے ہوگا۔ یہاں کھڑے ہو کر تسلی اور اطمینان سے جتنی دیر چاہیں دعائیں مانگیں۔ یہاں ہجوم اور رش کی وجہ سے آپ کو دھکا بھی نہیں لگے گا اور سیکیورٹی اہلکار بھی آپ کو یہاں کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ سب کے لیے عام طور پر اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید ہوگی جو پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی حاضری حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو دوسروں تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔